شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ من قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا رسولوں کو الی امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو ہم نے بھیجا کہ وہ آ کر واعظ و نصیحت کریں، رب تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں۔ تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پھر ہم نے پکڑا ان کو سختی میں، وَالضَّرَّاء اور تکلیف میں، ان پر سختیاں آئی نہ ماننے کی وجہ سے۔ جب لوگوں نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کیا تو رب کائنات نے فرمایا پھر ہم نے ان پر سختی کو ڈالا، کبھی 61 سالی کی سختی، کبھی اور کوئی پریشانی، وَالضَّرَّاء اور فرمایا پھر تکلیفیں ان پر آئیں، کبھی وہ یہ طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، کبھی مینڈکوں کی ان پر بیماری آ گئی، کبھی جوؤں کی، کبھی اس کے علاوہ اور کبھی کیا وَالضَّرَّاء فرمایا ان کو تکلیفوں کے اندر بھی مبتلا کیا گیا، سختیوں کے اندر بھی انہیں مبتلا رکھا گیا، یہ بطور عذاب کے تھا۔ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے گڑ گڑائیں، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی باتوں کو تسلیم کریں، رب تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، ان کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کریں، ان پر ایمان لے کر آئیں، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پس کیوں نہیں اذ جاءہم جب آئی ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب، جب ہمارا ان کے پاس عذاب آیا تضرعوا تو وہ گڑ گڑائے، یعنی کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، اس لیے ہمارے عذاب کو دیکھ کر بھی وہ نہ گھبرائے، ہمارے عذاب کو دیکھ کر بھی انہوں نے رب تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون، وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو وہ اپنے برے اعمال کے اندر لگے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی تکذیب کرنا، رب تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا، ان کی نصیحتوں پر عمل نہ کرنا، فرمایا ان چیزوں کو شیطان نے خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کیا، اور وہ لوگ انہی چیزوں کو حقیقی چیز سمجھ بیٹھے، اور جناب فرمایا وزین لہم الشیطان، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا ان کے اعمال کو، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ رب تعالیٰ نے یہ بتلانا مقصود ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو تمہیں عذاب کے متعلق بتلاتے ہیں وہ صرف دھمکیاں نہیں ہیں، وہ واقعات جو بتلائے گئے ہیں وہ صرف تمہارے کانوں کو سرور کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ اب بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان عذابات کے اندر قوموں کو مبتلا کر دیا تھا، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ لوگ وہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، لیکن جب وہ ان سختیوں کے باوجود وہ نہ سمجھ سکے، اب رب تعالیٰ نے ایک اور طریقے کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور آزمایا کہ اللہ کریم جل شانہ نے ان پر رزق کی، مال کی فراوانی ان کو عطا فرمائی، ان پر دہانے کھول دیے۔ فلما نسوا، پس جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، وہ جو انہیں نصیحت کی گئی، جو کچھ انہیں نصیحت کیا گیا، جب ان چیزوں کو وہ بھول بیٹھے تو رب کائنات نے فرمایا فتحنا علیہم بابا ابواب کل شیء، ابواب کل شیء، فرمایا کہ پھر ہم نے کھول دیے ان پر دروازے، کل شیء ہر ایک چیز کے، ہر ایک چیز کے ہم نے ان پر دروازے کھول دیے، ان کے رزق کی فراوانی بھی ملی، مال و دولت بھی ان کو بہت ملا، اور جناب بڑے بڑے مالدار ہو گئے، محلات انہوں نے تعمیر کر لی، اور جناب یہ قارون کی طرح بہت بڑے مالدار ہوئے۔ تو فرمایا پھر ہم نے ان پر رزق کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فارغوا،
حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے، خوش ہوئے بما اوتو، اس پر جو انہیں دیا گیا، جو کچھ انہیں ملا اس پر وہ اترانے لگے، وہ خوش ہونے لگے، اس پر وہ تکبر کرنے لگے۔ تو فرمایا اخذناہم بغتتاً، پھر ہم نے پکڑا ان کو بغتتاً، اچانک، تو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس اس وقت وہ مبلسون، نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ تو اس وقت ان کی آس ٹوٹ گئی، اس وقت وہ نا امید ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تو رب کائنات نے جو ان پر رزق کی فراوانی کے دروازے کھولے تھے، فرمایا یہ بھی ان کی آزمائش تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود اس کو اللہ کریم نے رزق کی فراوانی عطا کر رکھی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ رب تعالیٰ نے اس پر یہ خوشی کا اظہار فرمایا نہیں، بلکہ اس پر یہ رب تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پر جب بھول جائیں ما ذُكِّرُوا بِهِ، اس چیز کو جو نصیحت کی گئی، تو رب کائنات نے فتحنا علیہم فرمایا کہ ہم نے دروازے کھول دیے ان پر رزق کی فراوانی کے، ہر ایک چیز کے دروازے کھول دیے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہونے لگے بما اوتوا، جو کچھ انہیں ملا، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم نے پکڑا انہیں اچانک، فاذا ہم مبلسون، پس وہ لوگ نا امید ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، فقطع، پس کاٹ دی گئی، دابر، جڑ، القوم الذین ظلموا، ایسی قوم کی جو ظالم ہے، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سب جہانوں کو پالنے والی ذات ہے۔ قل ارائیتم، اے محبوب آپ نے فرمائیے، یہ رب تعالیٰ کی توحید کی ایک قوی دلیل ہے۔ ہماری قوت سماعت، قوت بینائی، قوت گویائی، یہ سب کی سب یہ رب تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اگر یہ اللہ کریم جل شانہ یہ ہم سے واپس لے لیں تو فرمایا محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہاری قوت بینائی کو، تمہاری قوت سماعت کو، تمہاری قوت گویائی کو رب تعالیٰ ختم کر دے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں یہ کچھ عطا کرے گا؟ قل، اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے، ارائیتم، بھلا تم بتلاؤ کہ ان اخذ اللہ، اگر اللہ لے لے سمعکم، تمہارے کانوں کو، وابصارکم، تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور اللہ مہر کر دے تمہارے دلوں پر، تو من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے، یأتیکم بھی، جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں دے گا؟ تو ظاہری بات ہے اب ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہوتا، اگرچہ وہ مشرک تھے، اگرچہ وہ کافر اور بد عقیدہ لوگ تھے، باطل عقائد پر تھے، اس کے باوجود بھی وہ اسی بات کو تسلیم کرتے، بھائی اللہ کے علاوہ یہ تو کوئی بھی دینے والا نہیں ہے۔ یہ قوت سماعت ہے، قوت گویائی ہے، یہ قوت سماعت ہے، اور ہمارے دل کا، یہ دل و دماغ کا سوچنا سمجھنا، یہ معرفت، اور یہ سب کچھ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیات بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، وہ لوگ پھر بھی اس کے کنارے پر ہو جاتے ہیں، ثم ہم یصدفون، یصدفون کا معنی ہوتا ہے کنارے پر ہو جانا، الگ ہو جانا، منہ پھیر لینا، وہ لوگ پھر بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارائیتم، اے محبوب آپ فرمائیے، ارائیتم، بھلا تم بتلاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب بغتتاً، اچانک، اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو بتلاؤ بھلا کون تباہ ہوگا، الا القوم الظالمون، سوائے ظالموں کے، ظالموں کے علاوہ اور کون تباہ ہوگا؟ فرمایا ظالم ہی تباہ ہوں گے، ظالموں کے علاوہ اور کوئی تباہی کی طرف نہیں جائے گا۔ ظالم جو لوگ ہوں گے جب اللہ کا عذاب اچانک آ جائے گا، او جہرتاً، یا کھلم کھلا عذاب، یعنی جب تم اپنی آنکھوں کے ساتھ اس عذاب کو دیکھ رہے ہوگے۔ بغتتاً کا معنی اچانک آ جانا، جس کے اثرات اور جس کی کوئی علامات، کوئی نشانیاں پہلے سے موجود نہ ہوں، اچانک عذاب آ جائے۔ او جہرتاً، یا تم کھلی آنکھوں سے دیکھ لو کہ وہ عذاب آ رہا ہے ہمارے اوپر، اس کی علامات ظاہر ہو جائیں، اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ دونوں صورتوں کے اندر فرمایا هل یہلک الا القوم الظالمون، ظالموں کے علاوہ اور کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، ظالم لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں ہم نے بھیجے المرسلین، رسولوں کو، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا الا مبشرین ومنذرین، مگر خوشخبریاں دینے والا، ومنذرین، اور ڈر سنانے والا۔
فمن آمنا، اور جو شخص ایمان لائے، واصلح، اور اصلاح کرے، اپنے آپ کو سنوار لے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسهم العذاب، پہنچے گا ان پر عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا انہیں عذاب پہنچے گا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے اور آ کر طرح طرح کے مطالبات اور طرح طرح کے سوالات کرتے۔ کبھی کہتے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو ہمارے سامنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو آپ سونے کا بنا دیں تاکہ ساری زندگی کے لیے مال و دولت کی ہمارے پاس کمی نہ آئے، ساری زندگی کے لیے ہم جناب مالدار ہو جائیں، تو یہ کریں۔ اور یا کہتے کہ آپ ہمیں جو پیچھے وقت گزر چکا ہے، جو آنے والا وقت ہے، اس کے متعلق آپ خبریں بتلائیں، پوری کی پوری ہمیں خبریں بتلائیں، قیامت کب واقع ہوگی، کون سے دن کہ وہ قیامت واقع ہوگی، کون سے زمانے کے اندر قیامت آئے گی، فلاں فلاں، اس طرح کے سوالات۔ یا کہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں، چلتے پھرتے کیوں ہیں، نکاح کرتے ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ ہم جیسے ہیں، تو آپ میں ہم میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نکاح کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرشتے ہوتے اگر اللہ کے نبی ہوتے تو۔ خیر، ان ساری کی ساری ان کے اعتراضات کے جوابات کو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا کہ یہ انتہا درجے کا یہ جہل ہے، یہ جاہلوں والے یہ سوالات ہیں، وگرنہ کوئی آدمی بھی ہے اس سے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا جس چیز کے متعلق اس کا دعویٰ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ نبوت کے متعلق ہے، رسالت کے متعلق ہے، رب کائنات نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، اور اس رسالت اور نبوت پر رب کائنات نے کبھی قسم کے دلائل کو بھی بیان فرما دیا، وہ تو دلائل بیان ہو چکے، لیکن اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے خزانوں کا میں مالک ہوں، جو مجھ سے تم وہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنوا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنی جانب سے یہ سارے کے سارے علوم جانتا ہوں، یہ تو علم عطائی ہے، رب تعالیٰ جتنا عطا کریں، جسے عطا کریں، رب تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اور کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، کہ نبی جو ہو وہ فرشتہ ہونا چاہیے، یہ تو میرے دعوے ہی نہیں ہیں، تم میرے دعوے کے خلاف کیوں مجھ سے سوال کرتے ہو؟ تم مجھ سے وہ سوال کرو جس چیز کا میرا دعویٰ ہے، یہ تو میرے دعوے نہیں ہے۔ تو فرمایا قل، اے محبوب آپ نے فرما دیجئے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تمہیں، یا میں نے نہیں کہا تمہیں، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب تمہارے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اور ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں نے یہ کہا کہ عالم الغیب، کہ میں خوب جانتا ہوں غیوب کو، جتنے بھی وہ غیبی خبریں ہیں، آئندہ ہیں، آنے والی ہیں، سب کے سب میں خوب جانتا ہوں۔ میں نے کب تمہیں یہ دعویٰ کیا؟ یہ تو میں نے دعویٰ نہیں کیا، یہ علم ہے، یہ علم عطائی ہے رب تعالیٰ نے جتنا مجھے علم عطا فرمایا۔ اور ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں نے کہا تمہیں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے اپنے متعلق تمہیں یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، کب میں نے تمہیں یہ دعویٰ کیا فرشتہ ہوں؟ میرے دعوے کے خلاف تم مجھ سے کیوں سوالات کرتے ہو؟ فرمایا کہ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نے نہیں کہا تمہیں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں اتباع کرتا مگر اس کی جو وحی کیا گیا میری طرف، بس جو مجھ تک میری طرف جو وحی کیا گیا میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں بس۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو افلا تتفکرون، تو پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور و فکر نہیں کرتے ہو ان چیزوں کے اندر کہ رب کائنات نے کافر اس کی ایک لمٹ رکھی ہے، مومن ہے اس کی بھی ایک لمٹ رکھی ہے، کافر اور مومن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مومن وہ صحیح عقائد والا ہوگا، کافر بد عقائد ہوگا، وہ برے عقائد رکھنے والا ہوگا۔